الحمد لله وعباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت مبارکہ نمبر 12 سے بامحاورہ ترجمہ. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا مدت کو جو وہ ٹھہرے زیادہ گننے والے. پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ دونوں گروہوں میں سے زیادہ گننے والا کون ہے جو وہ مدت ٹھہرے. اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کے بارے میں یہ بات اس سے پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ گنتی کے کتنے ہی سال اللہ تعالی نے انہیں سلا دیا پھر اٹھایا. بعثنا ہم نے اٹھایا. مردہ کو اٹھانا اس کے لیے بھی بعثنا، اور سوئے ہوئے کو جگانا اس کے لیے بھی یہی لفظ. تو نیند دینے والے بھی اللہ اور نیند سے اٹھانے والے بھی اللہ. لنعلم تاکہ ہم جانیں. سوال یہ ہے سمجھنے کے لیے، معاذ اللہ تنقید کے لیے نہیں، کہ اللہ تو پہلے سے جانتے، تو پھر کیا بات ہوئی کہ لنعلم تاکہ ہم جانیں. ایک ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا کہ وہ ہوگی، یقیناً اللہ تعالی جانتے ہیں. کتنی دیر بعد بھی اس کا ہونا اللہ جانتے ہیں. ایک یہ ہے کہ چیز ہوئی اس کا جاننا، یہ علم متعلق کس کے ہے؟ اس کے ہونے سے. ایک ہے یہ کتاب میز پر ہوگی دیکھنے سے پہلے، ایک یہ ہے کہ میرا علم یہ ہے کتاب میز پر ہے. تو یہاں جو علم کا تعلق ہے وہ اس چیز کے ہونے کے ساتھ. بات واضح ہے. اس چیز کا ہونا ہم جانیں، یعنی دیکھیں. ای الحزبین دونوں گروہوں میں سے، یہ بات پہلے بھی مختلف الفاظ کے حوالے سے گزری ہے کہ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع دو کے لیے الگ سے صیغہ ہے، لفظ ہے. عربی، اردو، پنجابی میں میرے علم میں ایسے نہیں، اور سندھی میں بھی نہیں. حزبین دو گروہ. یہاں دو بولنے کی، جب ہم نے اردو میں دو کہنا ہے، گروہ دو مراد ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایک لفظ نہیں، ہمیں دو کا لفظ بولنا پڑے گا. عربی میں یہ نہیں. احصا زیادہ گننے والا ہے، لما لبسو جو وہ ٹھہرے، امدا مدت میں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر،
نبأہم ان کی خبر، نبا خبر، اور اس کی جمع ہے انباء خبریں، بالحق حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، انہم یقیناً وہ، فتیتن چند نوجوان ہیں، آمنوا بربہم ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور ہم نے ان کو زیادہ کیا، ہدا ہدایت کے اعتبار سے، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر ٹھیک ٹھیک، یقیناً وہ چند نوجوان ہیں جو اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اتنی ہی باتیں ہیں، اللہ مالک بہتر جانے۔ کچھ باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں۔ نحن نقص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اور دیکھیے نحن کا معنی ہے ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، دو دفعہ ہم ہیں۔ اللہ بہتر جانے اس کی حکمت کیا ہے، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے کہ تاکید ہے، ہمارے سوا آپ کو کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔ دین کے دشمن نالائق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتے کہ ایک شخص آ کے ان کو باتیں سکھلاتا ہے، اور عجب ان کی بدبختی، جس شخص پر تہمت لگائی وہ عربی نہ تھا، غیر عربی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی۔ بات بنائی بھی تو ایسی بھدی کہ اس کا بودا پن خود بخود ان کی بات سے واضح۔ نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، نباہم ان کی خبر، بالحق ٹھیک ٹھیک۔ اللہ جانے اس میں کتنی باتیں ہیں، ان میں سے ایک جو بعض مفسرین نے بیان کی، اس میں اشارہ ہے کہ عام طور پر ان کے بارے میں لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں وہ حق نہیں، ناحق ہے، باتیں بنائی گئی ہیں۔ تو یہاں حق سے ناحق پھیلی ہوئی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور بات رب العالمین جو بیان کرتے ہیں وہ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور بات بیان کرنے والوں کے لیے، اللہ سے زیادہ کوئی مؤثر شاندار بیان کر سکتا ہے؟ بعض لوگ، اللہ مجھے انہیں اور سب کو ہدایت دے، سمجھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، سمجھانے کے لیے جھوٹی بات بناتے ہیں۔ نہ، کوئی ضرورت نہیں، حرام ہے۔ مائیں بھی وہ آ گیا، سچ ہوتا ہے، اور کئی احمق باپ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کئی بڑے دادا بابا بھی۔ حماقت کی بات ہے، کسی صورت میں جھوٹ بول کے ڈرانا نہیں ٹھیک۔ کیوں جھوٹ کیوں بولے؟ سچ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے سچ دیا یا جھوٹ دیا؟ اس کا مطلب اللہ کو پتا نہیں تھا، تجھے پتا ہے۔ اور یہ بات چلتی چلتی کہاں تک پہنچی ہے؟ بعض لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی اور کہتے ہیں جی فضائل ہے، کوئی بات نہیں۔
معاذ اللہ، اچھی طرح نوٹ محمد علی صاحب جی نوٹ فرمائیے، نہ فضائل، نہ مسائل، نہ احکام، نہ عقائد، ہمارے دین میں رائی برابر جھوٹ کی کوئی ضرورت۔ اچھا بات ہے، قرآن و سنت لبریز اور جھوٹ کی مذمت میں اور اس دین کو پھیلانے کی، لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی ہمیں جھوٹ کی ضرورت ہو؟ عجب دین ہے، دین ہے کہ دوغلا پن ہے معاذ اللہ۔ اور بڑی بزرگی سے بیان کرتے ہیں، اور جو بات کر کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھایا تو ان کی نیت خراب تھی، خراب تھی نیت، اللہ پاک نے کیا راضی ہوئے؟ کپڑے اتر گئے یا باقی رہے؟ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمارے بابا ہے، اور صرف ان کے نہیں، اماں کے بھی نیت خراب تھی معاذ اللہ، فرشتہ بننے کی اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی۔ دونوں باتیں کیسی بڑی، کتنی بڑی ہیں؟ نیت والی کہانی کو نہیں، دین نے جو لکیر کھینچی ہے اسی کے اندر رہنا۔ اگر اسی فلسفہ کو یہ جائے نیت، میری نیت یہ ہے، تو بات کہاں سے کہاں تک جائے گی؟ پورے دین کا ہویا بگاڑ دیتے، اور بگاڑا ہوا ہے۔ نحن، اللہ پاک جب حق کے ساتھ یہ قصہ بیان وعد و نصیحت کے یہ کسی ہے، تو اللہ پاک کو وعد و نصیحت کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اللہ سے اچھا وعد و نصیحت کا طریقہ کوئی لا سکتا ہے؟ سب کہانیاں بیکار۔ اور اللہ کی فضل و کرم سے اہل حدیث ہمارا عقیدہ صرف ثابت، نہ عقائد میں، نہ مسائل میں، نہ فضائل، نہ اخلاق میں، ضرورت ہی نہیں۔ اور ثابت شدہ باتیں عقائد میں، مسائل میں، احکام میں، اخلاق میں اتنی ہیں، اتنی سمندر ہے۔ اب جو شخص سمندر پہ آئی نہ چھپڑ سے پانی لے لے، گندے تالاب سے پانی لے لے کہ پانی نہیں ہے، تو اس کا اپنا، اس کا قصور ہے یا سمندر کا قصور ہے؟ انہم فتیہ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے۔ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، نوجوانوں میں قبول کرنے کا امکان بڈھوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں میں قبول کرنے کا امکان بوڑھوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے کہاں سپرد کیے؟ امانت دار ہاتھوں میں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے بیٹھیں، کبھی رات کو سوچیں کہاں سپرد کی ہے؟ یہ جو پڑھانے اور پڑھانے والیاں ہیں، آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بیٹی ایسے ہو؟ سب کے لیے سوال۔ اور جو پڑھایا جا رہا ہے، فیملی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں، انسٹیٹیوشن اچھا ہونا چاہیے، اس کی ریپو کہتے ہیں، ریپو چاہیے۔ ریپو بناتا اپنے اخلاق کا، بچے کے اخلاق کا جنازہ نکال، ریپو تو بن جائے گی۔ کدھر جا رہے؟ رک کے سوچیں، رونے سے کیا ہوگا بعد میں؟ ماتم سے انا للہ بڑی موٹی آواز سے پڑھ لے تو تباہ شدہ چیز واپس آ جائے گی۔ مکر و فریب کی کہانیاں،
سن لیجیے، قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہے، نوجوانوں میں قبول کرنے کے امکانات بوڑھوں سے زیادہ، اور اسی لیے ان کی حفاظت خیر سے، ہمدردی سے، شفقت سے ان کی حفاظت کی ضرورت باقی گروہوں سے زیادہ ہے۔ کہاں دیے ہم نے نوجوان، اور اگر ٹکے زیادہ آگے تو اس کو ملک میں کوئی چیز پسند ہی نہیں۔ پہلے تعلیم ان انسٹیٹیوشن میں جہاں ایفیلیشن کہاں ہو، رابطہ کہاں ہو، جن کا سلیبس اندر سے نہ آئے، ٹھیک نہیں ہے سلیبس، باہر سے آنا چاہیے۔ یہی نظام چل رہا کہ اور احسان صاحب جی آپ ٹیچنگ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پسندین انسٹیٹیوشن جس کا نظام سمندر کی اس طرف سے ہو، سمندر سے باہر سے ہو، ایگزام باہر، سب کچھ باہر ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ تو ہونا، بناو اسٹینڈرڈ۔ آمنوا بربہم، اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو زیادہ کیا ہدایت۔ یا اللہ عقل دے، میں آپ چاہتے ہیں ہدایت میں زیادہ ہو جائیں گے؟ نہیں بولے، زمین کس نے بنائی؟ ہر چیز نہیں، ہدایت کی جانب آنے کے لیے کس نے کوشش کی؟ نوجوانوں نے یا اللہ نے؟ انہم آمنوا بربہم، ایمان ہر چیز حکم الہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس طرح صبح جاتے ہیں اپنے آفس میں، جاب پر، کاروبار میں، نکلتے ہیں کہ نہیں؟ روزی کہاں سے آتی ہے؟ انہم فتنۃ آمنوا بربہم، قدم اٹھائے انہوں نے ہدایت کی بارش کی رب۔ دیکھیں آیت کریمہ کوئی بات واضح ہو رہی ہے، انہم فتنۃ آمنوا بربہم، ایمان رب کی رحمت سے ہے بلا شک و شبہ، لیکن انہوں نے کچھ کیا یا نہ کیا؟ تو رب نے کیا کیا؟ وزدناہم ہدی، اور یہ قانون تب تھا، آج ہے، اور قیامت تک یہی ہے۔ جب خیر کے یہ قدم اٹھیں گے، ہدایت کی برکھا برسے گی۔ یہاں ایک اور بات، ہدایت، ایمان، تقوی، پارسائی، نیکی، توکل، احسان، جتنی یہ باتیں ہیں یہ جامد نہیں ہے، یہ کم بھی ہوتی ہے، بڑھتی بھی، اور سب لوگوں کے ہاں ان کا درجہ ایک نہیں ہوتا۔ اب یہی لوگ آیت شریفہ دیکھیے، وزدناہم ہدی، ایمان لائے تو اللہ نے جب ہدایت میں زیادہ کیا، وہ خاص وقت تھا کہ نہیں تھا؟ اس سے پہلے ہدایت کم تھی یا اس کے برابر تھی؟ اگر پہلے برابر تھی تو اللہ نے غلط کہا، اور اگر بعد میں زیادہ نہیں تھی تو اللہ نے معاذ اللہ غلط کہا ہے۔ جو کہے گا وہ غلط ہے، اللہ غلط۔ انہی کی مثال کو دیکھیں، ان میں ہدایت کا گراف اوپر نیچے ہوا کہ نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے، وقت ہو چکا ہے، اسی نقطے سے اللہ کی توفیق سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔